الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به العسر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعے خواہشات نفسانی کی قربانی پر بات چل رہی تھی کہ ایک قربانی تو وہ ہے جو عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کی قربانی اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور اس قربانی کا جو موقع ہے وہ موقع سال میں عید الاضحیٰ کے موقع پر آتا ہے، یعنی سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔
لیکن خواہشات کی جو قربانی ہے، اس خواہشات کی قربانی کا جو موقع ہے وہ قدم قدم پر موجود ہوتا ہے، اور جتنا انسان اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کرتا جاتا ہے، اللہ اس قربانی کی قدر کرتا ہے، اور اس خواہشات کی قربانی کے بدلے اللہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا تعلق عطا فرماتا ہے، اور اسی مجاہدے اور مشقت کی بنا پر آدمی اللہ تعالیٰ کے قرب کے مراتب کو طے کرتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نسبت اور معرفت کو حاصل کرتا ہے، اور یہ مواقع ہم میں سے ہر شخص کو حاصل ہوتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو یہ موقع حاصل نہیں، میں کیسے اللہ کا تعلق حاصل کروں، کیسے قرب حاصل کروں۔ یہ مواقع ہم میں سے ہر شخص کو حاصل ہوتے ہیں۔ اب یہ انسان کا اپنا ایک جذبہ ہوتا ہے، کسی انسان کے اندر یہ جذبہ کار فرما ہوتا ہے کہ وہ خواہشات نفسانی کا اتباع کرتا ہے، وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ یہ خواہشات کی پیروی مجھے اللہ سے دور کرنے والی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، یہ خواہشات کی پیروی اللہ کی نظروں سے گرانے والی ہے، اور جس کی نظر میں اس کی حقیقت بیدار ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، پھر وہ ان خواہشات نفسانی کو کچلنا شروع کرتا ہے۔ کس کے لیے کچلتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کچلتا ہے۔ وہ آنکھ کا استعمال بھی صحیح کرتا ہے، زبان کا استعمال بھی صحیح کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی رضا کے اندر برتتا ہے، استعمال کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا لیتا ہے، اللہ کی محبت اور معرفت میں ترقی کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ نعمتیں تو اللہ نے ہم میں سے ہر شخص کو عطا کی ہیں، اور نعمتوں کی ایک بہتات ہے، اور اتنی افراد ہے، اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور ہر نعمت انسان سے شکر کا تقاضا کرتی ہے کہ جس ذات نے وہ نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کو اس مالک اور خالق کی مرضی میں استعمال کرنا، اس مالک اور خالق کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرنا۔ نعمتیں بہت زیادہ بھی ہیں اور نعمتوں کا تسلسل بھی ہے، اور یہ نعمتوں کا تسلسل انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اللہ کی نعمتوں کا تسلسل چلتا رہتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح سے نعمتوں کا تسلسل چلتا ہے، اسی طرح سے نعمت ہم سے شکر کا تقاضا بھی کرتی ہے، اور اگر اس نعمت کا شکر نہ کیا جائے، اس نعمت کی ناقدری کی جائے، تو پھر نعمت کے اندر زوال آتا ہے، قلت اور دقت آتی ہے، اللہ نعمتوں کو واپس لے لیتا ہے، اللہ نعمتوں کو بدل دیتا ہے، اللہ ادھر سے نعمت دے کر کسی اور کو دے دیتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان آتا ہے۔ آج 14 اگست ہے، اور 14 اگست کے دن کو قوم یوم آزادی کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے ایک جذبہ آزادی کی وجہ سے ایک ایسا خطہ عطا کیا کہ جہاں پر آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر وہ عمل کر سکیں، اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکیں، اور جہاں پر اللہ اور بندے کے درمیان کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو۔ اور ایک بات یہ بھی تاریخی اعتبار سے ذہنوں میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب میں آزاد ہوا، اور پاکستان کا جو پہلا یوم آزادی منایا گیا وہ 15 اگست کو منایا گیا، اور یہ 14 اور 15 اگست کی جو درمیانی رات تھی، یہ 27ویں شب رمضان المبارک کی تھی،
اور اس کا اگلا دن جمعے کا دن تھا جو جمعۃ الوداع کہلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان جیسی جو نعمت عطا کی وہ شب قدر میں عطا کی، اور جمعۃ الوداع کے دن یہ پاکستان کی نعمت عطا ہوئی، اور وہ 14 اگست نہیں بلکہ وہ 15 اگست تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلا یوم آزادی 15 اگست کو منایا گیا، اور اس کے بعد آئندہ سال کے لیے قائد اعظم نے یہ اعلان کیا کہ ہم اپنا یوم آزادی 14 اگست کو منائیں گے، کیونکہ ہندوستان اپنا یوم آزادی 15 اگست کو مناتا ہے۔ ہاں، 14 اگست کو ایک تقریب ہوئی کہ جب برطانیہ کا جو وائسرائے تھا، جو اس متحدہ ہندوستان پر حکومت کرتا تھا، وہ بمبئی سے کراچی آیا، لیکن قائد اعظم اس کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر نہیں گئے، اور اسے اس بات کا بہت برا بھی لگا، کیونکہ اس زمانے کے اندر وہ متحدہ ہندوستان کا انگریز حکمران ہوتا تھا۔ اور پھر 14 اگست کو ایک تقریب ہوئی، اس تقریب میں جو برطانیہ کا جھنڈا اس پورے خطے پر لہراتا تھا، اور جو ان کی بادشاہت کی ایک دلیل ہوتا تھا کہ اس خطے پر برطانیہ کی حکومت ہے، تو ایک تقریب کا انعقاد ہوا، اور اس تقریب میں برطانیہ کا وہ چیک والا جو جھنڈا ہے، اس جھنڈے کو اتارا گیا، اور قائد اعظم نے وہ جھنڈا لپیٹ کر اس انگریز حکمران کے ہاتھوں میں دیا، اور اس نے برطانیہ کے بادشاہ کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ بادشاہ کی جانب سے خط آیا، اور وہ پڑھ کر سنایا کہ آج سے یہ مملکت خداداد الگ کی جا رہی ہے، اب یہ ہندوستان سے الگ ہے، اور یہ خطہ ایک آزاد ملک ہے۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان کا سبز ہلالی پرچم لہرایا گیا۔ یہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اس سے بھی آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ ملک کتنی قربانیوں کے بعد ملا ہے، اور اس ملک کے حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا، یہ ملک کس وجہ سے حاصل کیا گیا۔ ورنہ مسلمان اس خطے کے اندر رہتے تھے، مسلمان ایک کثیر تعداد کے اندر تھے، لیکن سب سے پہلے علماء نے، اور علماء میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کے تصور کو پیش کیا کہ مسلمانوں کا گزارا ہندو کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے مسلمانوں کو ایک آزاد خطہ چاہیے کہ جہاں پر آزادی کے ساتھ وہ اپنے دین اور مذہب پر وہ عمل کر سکیں۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں قائد اعظم کانگریس کے ساتھ تھے، اور اس زمانے میں قائد اعظم کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ مل کر اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ رہ کر جب قائد اعظم نے یہ دیکھا کہ یہ ہندو ایک دھوکے باز قوم ہے، ایک غدار اور مکار قوم ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، اور پھر علامہ اقبال نے ایک آزاد ملک کا تصور پیش کیا، تو پھر قائد اعظم نے کہا کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، اب ہمیں ایک آزاد خطہ چاہیے کہ جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان کا نعرہ بلند ہوا تو پاکستان کا نعرہ کیا تھا؟ یہ کہ سیکولر اسٹیٹ کا نعرہ نہیں تھا، یہ نعرہ ایسا نعرہ تھا کہ جس کی بنیاد کلمہ طیبہ کے اوپر تھی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پاکستان کا دستور کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پاکستان کی بنیاد اور اساس تھی کہ جس نعرے کی بنیاد پر یہ ملک آزاد ہوا۔ اور جب قائد اعظم نے یہ کہا کہ ہمیں ایک آزاد ملک چاہیے، تو پھر انگریز نے قائد اعظم کو بہت سی پیشکشیں کی، کہا کہ آپ کو گورنر بنا دیتے ہیں، آپ کو متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ قائد اعظم نے ان کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم
تنہے تنہا پاکستان کو آزاد نہیں کرا سکتے تھے، اور اس بات کا اقرار قائد اعظم نے برملا کیا۔ قائد اعظم نے کہا کہ اگر علماء میرے ساتھ نہ ہوتے تو میں پاکستان کو آزاد نہیں کرا سکتا تھا، اور پاکستان کی آزادی کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ علماء کی قربانی ہے اور علماء کا ساتھ ہے کہ جس کی وجہ سے آج پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پاکستان کے بننے کے اندر علماء کی قربانیوں کا دخل ہے، اور پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، اور یاد رکھیے کہ نظریے کی ایک بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ اگر انسان اپنے اس نظریے کو چھوڑ دے تو پھر یاد رکھیے کہ نہ قومیں باقی رہتی ہیں نہ ملک باقی رہتے ہیں۔ ملک اگر باقی رہتے ہیں تو نظریے کی بنیاد پر رہتے ہیں، اور وہ نظریہ، وہ اساس کیا تھی؟ وہ اسلام تھا۔ آج اس ملک کے اندر جو مملکت خدا داد ہے اور جو اسلام اور کلمے کے نام پر وجود میں آئی، آج اس ملک کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے کو سیکولر بھی کہتے ہیں، جو اپنے کو لبرل بھی کہتے ہیں، اور وہ پاکستان کے نظریے کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں، اور آج اس بحث کو وہ چھیڑ دیتے ہیں کہ قائد اعظم تو سیکولر تھے، قائد اعظم کو مذہبی آدمی نہیں تھے۔ یاد رکھیے کہ قائد اعظم جو کچھ بھی تھے، لیکن قائد اعظم کی وہ تقریریں ریکارڈ پر موجود ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے مسلم لیگ کے اجلاسوں کے اندر قائد اعظم نے تقریر کی، اور پاکستان بننے کے بعد تقریر کی، اور پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کا جب اجلاس ہوا، اس اسمبلی کے اجلاس میں جو قائد اعظم نے تقریریں کی، اگر ان کو اٹھا کر دیکھا جائے تو قائد اعظم نے سب سے پہلے ریاست مدینہ کے تصور کو پیش کیا۔ اور جب انگریز وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا، اس نے اسمبلی میں تقریر کی کہ برطانیہ کا سورج یہاں غروب ہو رہا تھا اور اسلام کا سورج طلوع ہو رہا تھا، ایک آزاد مملکت جنم لے رہی تھی، اس نے اپنی تقریر کے اندر اکبر بادشاہ کی رواداری کا ذکر کیا۔ مغل بادشاہوں میں اکبر بادشاہ بھی گزرا، اور وہ اکبر بادشاہ وہ تھا کہ جس نے ایک نئے دین کو ایجاد کیا تھا جسے دین الہی کہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو عورتیں بھی اس نے اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ تو اس انگریز لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو وائسرائے ہند تھا، اس نے اکبر کی رواداری کا ذکر کیا اسمبلی کے اجلاس میں، اور جب اس کے جواب میں قائد اعظم نے تقریر کی تو قائد اعظم نے اپنی تقریر میں اس بات کو کہا کہ آپ اکبر کی رواداری کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے جو ماڈل موجود ہے، ہمارے سامنے جو اسوہ موجود ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ ہمارے سامنے جو ماڈل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے یہود سے معاہدہ کیا جو میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ یعنی اس نے اس تناظر کے اندر یہ بات کی تھی کہ اکبر نے ایک رواداری قائم کی تھی، تو یہ پاکستان جو ایک آزاد ملک بن رہا ہے، اس ملک میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ کہنا چاہتا تھا کہ اکبر کی رواداری یہاں بھی ہونی چاہیے، لیکن قائد اعظم نے اس کی بات کو رد کیا اور کہا کہ رواداری کی ہمیں مثال نہ دیجیے، رواداری کی اگر کوئی مثال دنیا کے سامنے ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے۔ یہ مثال سامنے ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا اور مدینہ منورہ میں یہود کو برابری کی بنیاد پر حقوق دیے گئے، اور آج بھی ہمارے ملک کا جو آئین ہے وہ اقلیتوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آئین اس بات کا پابند بھی کرتا ہے کہ کوئی اقلیت کسی کے مذہب کے اندر دخل اندازی نہیں کرے گی، جبر اور تشدد سے منع کرتا ہے، اکراہ سے منع کرتا ہے۔ تو یہ قائد اعظم کا تصور تھا۔ آج لوگ گمراہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں جی پاکستان تو ایک سیکولر اسٹیٹ ہے،
جبکہ اس کے پاکستان کے بننے کے اندر علماء کی قربانیوں کا دخل ہے۔ ہندوستان میں علماء کے دو گروپ تھے، ایک گروپ کانگریس کے ساتھ تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ انگریز کو یہاں سے نکال دو، ہندو کے ساتھ ہم گزارا کر لیں گے۔ لیکن دوسرا گروپ جو تھا، جو حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں تھا، کہ جنہوں نے مسلم لیگ کا ساتھ دیا، مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سفید ناگ سے یہ کالا ناگ زیادہ خطرناک ہے، اور اس کالے ناگ کے ساتھ یعنی ہندو کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک واضح تفریق تھی کہ علماء کی ایک جماعت اس طرف تھی، ایک جماعت اس طرف تھی۔ اس طرف جماعت کے جو سرخیل تھے وہ مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ تھے، اور اس طرف جو جماعت کے سرخیل تھے وہ بھی مشاہیر علماء میں سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ تھے۔ قائد اعظم سے کہا گیا کہ جی آپ پاکستان بنانے تو چلے ہیں، آزاد ملک لینے تو چلے ہیں، لیکن علماء آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور وہ اتنی بڑی علماء کی تعداد تو کانگریس کے ساتھ ہے جو اس پاکستان کی مخالفت کرتی ہے، ایک الگ ملک کی مخالفت کرتی ہے۔ تو قائد اعظم نے جواب دیا، قائد اعظم نے کہا کہ میرے ساتھ ہندوستان کا ایک ایسا عالم ہے کہ اگر ہندوستان کے سارے علماء کو ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے اور اس عالم کو ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے تو کہا کہ جس پرڑے میں وہ عالم ہوگا وہ پرڑا جھک جائے گا، اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ پوچھا کہ وہ کون سے عالم ہیں؟ کہا کہ مولانا اشرف علی تھانوی میرے ساتھ ہیں، اس لیے ان کا وزن اتنا زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ کے دست راست اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ اور خانقاہ امدادیہ کے جو بڑے مفتی اور بڑے مصنف تھے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ، مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے علماء ہیں کہ جنہیں مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے قائد اعظم کے ساتھ اس جماعت کو وابستہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرحلہ آزادی سے پہلے اور آیا، اور آزادی سے پہلے وہ مرحلہ آیا کہ جب کہا گیا کہ جی پورے بر صغیر کے اندر ریفرینڈم کرایا جائے اور اس میں لوگوں کی رائے معلوم کی جائے کہ کیا لوگ آزادی چاہتے ہیں یا خالی چند لوگوں کا یہ خواب ہے۔ تو اس ریفرینڈم کرانے میں اور اس رائے کو ہموار کرنے میں سب سے زیادہ جو محنت کی وہ علماء کرام نے کی کہ وہ ہندوستان کے طول و عرض کے اندر گئے اور وہاں پر جا کر تقاریر کی اور مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک آزاد اسلامی ریاست ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش جو پاکستان کے ساتھ آیا، حالانکہ اس زمانے میں اس کا زمینی طور پہ کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن وہاں پر علماء گئے، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ سلہٹ کا جو علاقہ وہاں پر پاکستان کی خلاف تحریک موجود تھی، لیکن جب علماء نے جا کر تقریریں کی، اسی طرح ہمارا کے پی کا علاقہ جو ہے یہاں پر علماء نے آ کر تقریریں کی اور پھر اس رائے کو ہموار کیا، اور جب ریفرینڈم ہوا اس میں کامیابی حاصل ہوئی اور سب نے یہ رائے دی کہ ہمیں ایک آزاد ملک چاہیے۔ تو بھائی یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے، یہ مملکت خدا داد ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل ہوا ہے، اور اس کی آزادی کے لیے جد و جہد آزادی کے اندر ایک ایسی تاریخ رقم ہوئی ہے کہ دنیا اس تاریخ کو بیان کرنے سے عاجز ہے، کہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت اگر ہوئی ہے تو اس ملک کے بننے کے بعد ہجرت ہوئی ہے، اس سے پہلے دنیا میں کبھی اتنی بڑی ہجرت بھی نہیں ہوئی تھی۔ اور اس زمانے کے اندر یہ تصور تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ آزاد ملک بنا رہے ہیں، یہ اس ملک کو باقی کیسے رکھ سکیں گے، ایک لٹا پٹا ملک ہے، ایک الگ سا ٹکڑا ہے،
یہی وجہ ہے کہ تقسیم کے اندر سازش کی گئی، ورنہ پاکستان جو بننا تھا وہ پاکستان دہلی تک بننا تھا، غازی آباد تک بننا تھا۔ لیکن جب قائد اعظم نے انکار کر دیا کہ میں انگریز کو پاکستان کا گورنر جنرل نہیں بناؤں گا، تو اس نے وہاں سے لکیر ہٹا کر یہاں پیچھے لکیر لگا دی جو آج موجودہ پاکستان ہے، ورنہ وہاں کے رہنے والے اس معاملے کے اندر اس تسلی کے اندر تھے کہ پاکستان تو یہاں تک بنے گا، پورا پنجاب پاکستان کے اندر ہوگا، یو پی پاکستان کے اندر ہوگا، لیکن اس تقسیم کے اندر بھی خیانت کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ کشمیر جتنا مجاہدین نے جہاد کے ذریعے سے آزاد کرا لیا اور باقی جو رہ گیا آج وہ پاکستان کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے، آج جس کی وجہ سے اس خطے کے اندر کشیدگی پائی جاتی ہے، اور یہ انگریز کی ایک ایسی تقسیم ہے کہ جو یہاں پر خود تو چلا گیا لیکن فتنہ چھوڑ کر گیا، اور وہ فتنہ آج 73 سال ہو گئے، وہ فتنہ آج ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک کی جو بنیاد ہے بھائی وہ کلمے کے نام پر ہے، اور علماء نے اس ملک کی آزادی کے اندر قربانیاں دی ہیں، اور علماء کی قربانیوں کا دخل ہے کہ یہ ملک آزاد ہوا ہے، اس لیے ہمیں ان قربانیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر جب پاکستان بنا اور اس کی آزادی کا جھنڈا لہرانے کا وقت آیا تو قائد اعظم نے علماء کی اس قربانی کی قدر کی جو اس تحریک پاکستان میں علماء نے شانہ بشانہ قائد اعظم کے حصہ لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کراچی کے اندر آزادی کا جھنڈا لہرایا گیا اور ڈھاکہ میں آزادی کا جھنڈا لہرایا گیا تو علامہ شبیر احمد عثمانی، اس وقت یہ مغربی پاکستان تھا اور وہ مشرقی پاکستان تھا، تو مشرقی پاکستان میں جو آزادی کا جھنڈا لہرایا گیا وہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا، اور مشرقی پاکستان میں علامہ ظفر احمد عثمانی نے لہرایا، یعنی ڈھاکہ میں اور کراچی میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا۔ تو قائد اعظم علماء کی اس جد و جہد کی قدر کرتے تھے۔ آج بہت سے لوگ قائد اعظم کو سیکولر بھی کہتے ہیں، اور کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور ماضی میں قائد اعظم جو بھی تھے ان کا کیا نظریہ تھا، کیا عقیدہ تھا، لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میرا وہی دین ہے، وہی مذہب ہے جو علامہ شبیر احمد عثمانی کا ہے، چاہے وہ پہلے اثنا عشری شیعہ تھے یا جو کچھ بھی تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا، علماء سے وہ متاثر ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے انتقال سے پہلے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ، میری تجہیز و تکفین اگر کی جائے، سارے انتظامات، اس کی وصیت کی کہ علامہ شبیر احمد عثمانی کو میں سونپتا ہوں۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ قائد اعظم کی تجہیز و تکفین، ان کا غسل اور کفن، ان کی نماز جنازہ کس نے کی؟ علامہ شبیر احمد عثمانی نے کی۔ تو آج یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم تو سیکولر تھے، اگر سیکولر تھے تو یہ وصیت کیوں کی تھی اور یہ کیوں کہا تھا کہ میرا وہی مذہب ہے جو علامہ شبیر احمد عثمانی کا مذہب ہے، اور یہ کیوں کہا تھا کہ میری تدفین کا انتظام علامہ صاحب کریں گے؟ اس لیے اپنے ذہنوں کو صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ زمانہ آج الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور ایسی چیزیں گردش کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ایک سائبر وار کا زمانہ ہے کہ آج دشمن کسی ملک کے اندر گھس کر حملہ نہیں کرتا، آج دشمن اگر حملہ کرتا ہے وہ دماغوں پہ حملہ کرتا ہے، اور دماغوں پر حملہ کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ یہی سائبر وار ہے کہ جس کے ذریعے سے حملہ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کے نظریات کو بگاڑا جا رہا ہے۔ تو پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، اس کی اساس ایک نظریہ ہے، اور وہ نظریہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، یہ اس کی اساس اور بنیاد ہے، اور اس کا آئین اور قانون جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کی تشریح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جو دنیا کے کسی آئین کے اندر نہیں لکھا ہوا، کہ سب سے اعلیٰ اگر کوئی ذات ہے، حاکمیت اعلیٰ اگر کسی کی ہے، ہمارے آئین کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ہے۔ حاکمیت اعلیٰ کسی انسان کی تصور نہیں کی گئی، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے۔
اور اگر کوئی حاکم اس پر مقرر ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ وہ اللہ کی ایک امانت ہے. اب اس کے ذمے اس بات کی پابندی ہے کہ اللہ کی اس امانت پر کوئی خیانت نہ کرے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس ملک کے اندر امانت دار تو نہ آئے لیکن خائن بہت آئے, لوٹنے والے بہت آئے, بگاڑنے والے بہت آئے, لیکن بنانے والے نہ آئے. یہی وجہ ہے کہ آج 75 سال ہو گئے. اگر ہم اسلامی تاریخ کے ساتھ دیکھیں تو پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے. آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہم اس بحث کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ یہ نظریاتی ملک ہے یا نہیں ہے. اور چند لبرلز جو ہیں, چند سیکولر قسم کے لوگ وہ ایک ایسی میڈیا وار کرتے ہیں اور ایسی سوشل میڈیا پر موومنٹ چلا دیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوئی سیکولر ملک ہے. یاد رکھیے کہ اسلامی ملک ہے اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ ایک اسلامی اور فلاحی مملکت ہوگا اور اس ملک کے اندر سود کا نظام نہیں ہوگا. جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تقریب ہوئی اور اس اسٹیٹ بینک کی تقریر میں قائد اعظم نے تقریر کی تو قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ ہم انگریز کا سودی نظام اس ملک میں نہیں چلائیں گے. ہمارے پاس شریعت نے ایک اسلامی نظام دیا ہے اور وہ نظام بلا سودی نظام ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس 75 سال کے اندر بہت سی حکومتیں آئیں لیکن کسی نے سود کی لعنت کو ختم نہ کیا. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب سود کی لعنت ختم ہونے کے قریب تھی کہ پاکستان کی شریعت اپیلیٹ بینچ جو سپریم کورٹ کے برابر جس کا درجہ ہے, شریعت کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ سود حرام ہے اور اس کی تاریخ بھی مقرر کر دی کہ اس تاریخ تک سود ختم ہو جانا چاہیے. لیکن پھر حکومت وقت اس اسلامی فیصلے کے خلاف جو کہ ایک شرعی فیصلہ تھا اور سود ایک لعنت جس کے لیے اللہ نے قرآن میں اعلان جنگ کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے کہ سود کے ساتھ کبھی قوم اور کوئی شخص فلاح نہیں پا سکتا. حکومت وقت اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں چلی گئی اور پھر سپریم کورٹ کو دیکھ لیجئے کہ سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ آج تک لٹکا رکھا ہے. آپ اندازہ لگائیے یہ ہمارے ملک میں انصاف کا حال ہے کہ اسلام کے بارے میں آج ہماری عدالتیں کیا کرتی ہیں. بہت سی چیزوں کا نوٹس لیا جاتا ہے لیکن کبھی اس بات کا نوٹس نہیں لیا جاتا کہ سود کی لعنت کو اس ملک میں ختم کیا جائے. اور بالخصوص یہ حکومت جو بات بات میں ریاست مدینہ کا نام جپتی ہے لیکن کبھی سود کی لعنت کے بارے میں بات نہیں کرتے کہ اس ملک سے سود کی لعنت کو ختم کیا جائے, کہ اس ملک کے ترقیاتی فنڈ, اس ملک کے ٹیکس کی آمدنی وہ ساری سود کے اندر چلی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ ملک خسارے کے اندر مبتلا ہے. کچھ کرپشن کی نظر ہوتا ہے, کچھ سود کی نظر چلا جاتا ہے اور یہ ملک نیچے جا رہا ہے بجائے ترقی کرنے کے. آج اس کی معیشت زوال پذیر ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ سود کی لعنت, سود جو ہے اس کی رگوں کے اندر سرایت کر رہا ہے اور حکمران ہے کہ سود کی لعنت سے بچنے کے لیے آمادہ نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی یہ ملک جو ہے ایک نظریاتی ملک ہے اور ایک نظریہ ہمارے پاس ہے اور وہ قومیں سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں جن کے پاس کوئی نظریہ ہوتا ہے. دنیا کے اندر بہت سے ملک ہیں اور بہت سی قومیں ہیں لیکن ان کے پاس نظریہ نہیں ہے. ہم ایک نظریے والی قوم ہیں, ہمیں اس نظریے پر مضبوطی سے جمنا چاہیے. اور نظریہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی قوم اور ملک کو متحد رکھ سکتی ہے. اور اگر یہ نظریہ نہ ہو اور اگر پاکستان کی اساس سے اس نظریے کو نکال دیا جائے تو پھر پاکستان تو کوئی عصبیت اور لسانیت کے اندر تقسیم ہو جائے. اور انگریز کی سازش یہی ہے, یہود و نصارہ کی سازش یہی ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر جو حکومتیں کی وہ اسی بنیاد پہ کی کہ ڈیوائیڈڈ اینڈ رول, ان کو آپس میں تقسیم کرو اور حکومت کرو. انہوں نے حکومتیں اس بنیاد پر کی ہیں اور آج وہی تفریق مسلمانوں کے اندر موجود ہے. آج مذہبی تفریق بھی موجود ہے, آج لسانی تفریق بھی موجود ہے. کوئی مذہب کی بنیاد پر تقسیم ہے اور کوئی زبان کی بنیاد پر تقسیم ہے. اور اسلام اس عصبیت کی نفی کرتا ہے, چاہے وہ عصبیت مذہبی ہو یا لسانی ہو, اسلام اس کی نفی کرتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر عصبیت آ جاتی ہے پھر وہاں پر دین نہیں ہوتا. یعنی اگر تعصب آ جائے کہ میں فلاں زبان کا اور وہ فلاں زبان کا, اگر یہ تعصب آ جائے کہ وہ فلاں علاقے کا اور میں فلاں علاقے کا,
تو اسلام علاقائیت کی، لسانیت کی، عصبیت کی اسلام نفی کرتا ہے۔ ہاں قرآن نے یہ کہا کہ یہ قبیلے جو بنائے گئے، یہ زبانیں جو بنائی گئیں، یہ تو پہچان کے لیے بنائی گئیں، لیکن یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ یہ قبیلے یہ تعارف کے لیے ہیں، یہ فخر کے لیے نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو صاحب تقوی ہے۔ تو ہر سال یہ 14 اگست آتا ہے اور قوم ایک جشن مناتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جشن منانے سے آزادی کی حفاظت نہیں ہوتی۔ آزادی کی حفاظت تو جب ہوتی ہے کہ اس کے مشن کو پیش نظر رکھا جائے کہ یہ کس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، کیا ہم نے اس مشن کو پا لیا، اس منزل کو پا لیا؟ آج قوم جشن منانے میں تو لگی ہوئی ہے، آج وہ سبز رنگ کے لباس تو پہن لیتی ہے، آج گانے اور باجے کی محفلیں تو سجا لیتی ہے، لیکن پاکستان کی بنیاد جو تھی، پاکستان کا مقصد جو تھا، آج ہم اس سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ چیز ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہے اور یہ ہمارے ملک کو کمزور کرنے والی ہے۔ ہمیں اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ایک ایسا ملک دیا جس کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ لٹا پیٹا ملک ہوگا، یہ نہیں چل سکے گا، یہ ملک ٹوٹ جائے گا، یہ ملک بکھر جائے گا۔ اللہ نے دکھا دیا، اللہ نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بھی بنا دیا، جو دنیا کی پہلی اسلامی طاقت ایٹمی طاقت ہے۔ اللہ نے اس ملک کو ایک ایسی مضبوط فوج اور منظم فوج بھی عطا کی کہ جو اس ملک کی حفاظت اور رکھوالی کرنا جانتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ کسی بھی ملک کی فوج جب مضبوط ہوتی ہے کہ جب اس ملک کے عوام اس کے پیچھے کھڑے ہوں، اور اگر عوام اپنے نظریے کو بھول جائے پھر وہ اپنی فوج کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ افواج کی جو طاقت ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے، وہ قوم ہوتی ہے، لیکن قوم کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ یہ آزادی قربانی کے بعد حاصل کی گئی ہے، اور جو چیز قربانی کے بعد حاصل کی جاتی ہے اس کی حفاظت کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ قربانی کیا ہے؟ وہ قربانی یہ ہے کہ جس نظریے پر ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا ہم اس نظریے پر چلیں اور اپنی شناخت وہ نظریہ بنائیں کہ ہماری یہ شناخت ہے۔ آج ہم اپنی شناخت کو مٹاتے چلے جا رہے ہیں، آج ہم اس نظریے کو بھلاتے چلے جا رہے ہیں۔ افواج پاکستان نے اس ملک کی حفاظت کی ہے، اس کے چپے چپے کی حفاظت کی ہے، اور آج بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قوم کو بھی بیدار ہونا چاہیے۔ آج دشمن سازشوں کے اندر لگا ہوا ہے، آج ہماری سرحدیں محفوظ نہیں ہیں، اور آج جنگ کے بادل جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں۔ اس لیے قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور قوم متحد کس طرح سے ہوگی؟ قوم اسی جذبے کے ساتھ متحد ہو سکتی ہے جس جذبے نے اس ملک کو آزاد کرایا تھا۔ آج بھی اگر وہی جذبہ پیدا ہو جائے اس ملک کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے اور یہ ملک ترقی بھی کر سکتا ہے، لیکن افسوس کہ وہ جذبہ اندر سے مرتا چلا جا رہا ہے، اور ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھولتے چلے جا رہے ہیں کہ کن قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل ہوا۔ کبھی اپنے بڑوں سے پوچھنا چاہیے کہ جب پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا اور پھر ہندوستان سے مہاجرین نے ہجرت شروع کی تو ایک ہی راستہ تھا، یا سندھ کا راستہ کھوکھرا پار کا تھا، اور یا ایک پنجاب سے راستہ تھا، ادھر سے بھی قتل عام ہوتا تھا، ادھر سے بھی قتل عام ہوتا تھا۔ دہلی سے ٹرینیں بھر بھر کے چلتی تھی، اتنی ٹرینیں بھری ہوتی تھی کہ چھتوں پر لوگ ہوتے تھے، لیکن جب وہ لاہور ٹرین پہنچتی تھی وہ ٹرینیں خالی ہوتی تھی، وہ لاشوں سے بھری بھی ہوتی تھی۔ تو اس ملک کی آزادی جو ہے وہ خون کی آبیاری سے ہوئی ہے، وہ جانوں کے نذرانے سے ہوئی ہے۔ بہت سی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ان کی عزتیں پامال ہوئی ہیں، اور بہت سی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے کے لیے دریاؤں میں، کنووں میں، نہروں کے اندر چھلانگیں لگا دی، اپنی جان تو قربان کر دی، لیکن اپنی آبرو پہ دھبا نہ آنے دیا۔ کیا ہم ان کی قربانیوں کو بھول جائیں؟ کیا ہم رنگ رلیاں منانے لگے؟ کیا ہم جشن منانے لگے؟ ارے ان کی قربانیاں تو پکار پکار کر اس بات کو کہتی ہیں کہ دیکھو ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر تمہیں یہ ملک دے دیا، تمہیں یہ تحفہ دے دیا، اب اس کی حفاظت تو تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو ہمیں یہ دن اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ ایک عہد کرنا چاہیے، اور اس عہد کی تجدید کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم اس ملک کے محافظ بنیں گے، اور اس ملک کی حفاظت اور بقا ہے وہ دین کے ساتھ ہے، وہ اسلام کے ساتھ ہے۔
اور دین اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اور دین اور اسلام پر عمل کرنے میں آج کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ آج ہم کسی حکومت کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ دین کا اکثر حصہ ایسا ہے کہ جس پر میں نے اور آپ نے خود عمل کرنا ہے، اس میں کسی حکومت کی ضرورت نہیں، اور نہ حکومت اس کے اندر رکاوٹ ہے۔ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے دین پر عمل کیا یا نہیں کیا، ہم نے اللہ کے دین کے پیغام کو پھیلایا یا نہیں پھیلایا، آخر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے جسمانی غلامی حاصل کر لی لیکن ہم ذہنی غلام بنے ہوئے ہیں؟ آج یہود و نصارہ کی تشبہ کو اختیار کرتے ہیں، ان کے طور طریقے پر چلتے ہیں اور ان کے طریقوں کو ہم پسند کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری اگر کوئی پسندیدہ شخصیت ہوتی، کوئی پسندیدہ طریقہ ہوتا، کوئی ہمارا آئیڈیل ہوتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی، آپ کی ذات اقدس ہوتی۔ اور اگر کوئی طریقہ پسندیدہ ہوتا، وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا، ہم آپ کی غلامی میں جی رہے ہوتے، ہم اپنی شناخت قائم کیے ہوئے ہوتے، ہمیں اپنا نام بتا کر اپنی شناخت نہ کرانی پڑتی کہ میں عبداللہ عبد الرحمان ہوں، کوئی ہمیں دور سے دیکھتا تو پہچان جاتا کہ یہ غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج تو لوگوں نے اپنی شناخت کو مٹا دیا۔ آج پوچھنے میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں شناخت ہے کہ نام سے مسلمان ہے۔ ارے بھائی، نام سے نہیں، کام کا مسلمان ہونا چاہیے، کام کا مسلمان۔ اور وہ جبھی ہوگا کہ جب اس دین کے تقاضوں کو ہم پورا کریں گے، اس نظریے پر ہم قائم رہیں گے، کھڑے رہیں گے۔ ہمیں اپنی بھی تربیت کرنی چاہیے، اپنی نسلوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور نوجوانوں کو پاکستان کی تاریخ پڑھنا چاہیے۔ نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملک کتنی قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے، کیونکہ نوجوان جو ہے وہ کسی بھی ملک اور ملت کا سرمایہ ہوتا ہے، اور نوجوان کسی ملک کا مستقبل ہوتا ہے، امت کا مستقبل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر وہ نوجوان صحیح ہے، اس قوم اور ملک کا مستقبل بھی تابناک ہے، اور اگر وہ نوجوان گمراہ ہو گیا جیسا آج نظر آ رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ پھر قوموں کے مستقبل اور ملکوں کے مستقبل وہ تاریک ہو جاتے ہیں، پھر وہ تابناک نہیں رہتے۔ اس لیے نوجوانوں کی تربیت کی ضرورت ہے، ان میں غیرت ایمانی کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور اس نظریے پر قائم ہونے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ایک نظریاتی ملک ہے، اور یہی نظریہ ہمیں جوڑ کر رکھ سکتا ہے، متحد رکھ سکتا ہے، اس ملک کو قائم رکھ سکتا ہے۔ اور اگر اس نظریے کو چھوڑ دیا، پھر قوم منتشر ہوگی، کوئی زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر، اور یہ تفریق ایسی ہے، یہ یہود اور نصارہ یہی چاہتے ہیں، ان کے اندر تفریق ڈالی جائے، پھوٹ ڈالی جائے، ان کے اتحاد کو پارا پارا کیا جائے۔ اس لیے بھائی ہمیں اللہ کے سامنے تجدید عہد کرنا چاہیے، یا اللہ جو آپ نے یہ نعمت عطا کی ہماری شامت اعمال سے، اس کا ایک حصہ تو ہم سے چلا گیا، ایک بازو ہمارا جدا ہو گیا، اب یہ جو کچھ بھی باقی ہے یہ دنیا کے اندر ایک ایسا خطہ ہے جس کی ایک تاریخی اہمیت ہے، اس کا اپنا ایک محل وقوع ہے، اللہ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ اس ملک کو اچھے حکمران عطا فرمائے، خیر خواہ حکمران عطا فرمائے کہ جو اس ملک کو ترقی دینے والے ہوں، جیبیں بھرنے والے نہ ہوں، اس ملک کے ساتھ خیر خواہی کریں، اس ملک کے عوام کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ آپ دیکھ لیں کیسے کیسے حکمران مسلط ہوتے ہیں کہ 2 سال کے اندر اس ملک کو کہاں پہنچا دیا کہ آج غریب کے لیے گزارا مشکل ہو گیا، آج 2 وقت کی بجائے لوگ 1 وقت کھانا کھاتے ہیں، آج کتنی تنگ دستی ہے، بدحالی ہے، بے روزگاری ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہماری شامت اعمال ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو ووٹ دیا، ایسے لوگ مسلط ہوئے کہ جنہوں نے آج اس ملک کو کہاں سے کہاں کھڑا کر دیا۔ 2 سال پہلے مہنگائی کتنی تھی اور آج مہنگائی کتنی ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ یہ ہماری شامت اعمال ہے، ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ بھی کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے نظریے پر مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ اس مملکت خدا داد کی تا قیام قیامت حفاظت فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ملک حاصل ہوا، جس کلمے کے نام پر یہ ملک حاصل ہوا، اللہ اس کلمے کا اور اس دین کا بول اللہ بالا فرمائے، اور اللہ اس کے سبز ہلالی پرچم کو ہمیشہ ہمیشہ بلند رکھے، اور اللہ دشمن کے عزائم کو خاک میں ملائے، اور ہم سب کو، پوری قوم کو اللہ اس ملک کا ایک سپاہی بنائے، اس ملک کا اللہ ہمیں محافظ بنائے، اس نعمت کا حفاظت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔